प्रोग्राम में बात करेंगे वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, जो कल मुजफ्फराबाद का दौरा करेंगे। दौरे का मकसद है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में खिताब के लिए अमेरिका रवानगी से पहले हुर्रियत और आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं से मुलाकात करें। उसके बाद बात करेंगे अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी की, जो भारत के 2 रोजा दौरे पर हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के बाद शाया हुए मुश्तरका एलामिया के मुताबिक भारत अफगानिस्तान को $1 अरब की इमदाद देगा। एलामिया में ये भी कहा गया है कि खित्ते में दहशतगर्दी दोनों ममालिक के लिए संगीन मसला है। और आखिर में कुछ बात अल्लामा ताहिरुल कादरी की, जिन्होंने सानेहा मॉडल टाउन को रियासती दहशतगर्दी करार देते हुए फैसला किया है कि अब वो बैनुल अक़वामी इदारों का दरवाजा खटखटाएंगे। अल्लामा साहब आज इस सिलसिले में अपने वुकला से मुलाकातें करेंगे और उनका ये भी कहना था कि इस काम के लिए अगर उन्हें जनीवा भी जाना पड़े तो वो जरूर जाएंगे। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060228 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। और आपसे वही बात जो हमेशा करता रहता हूं कि जैसे ही आपको कनेक्ट किया जाता है आप बराह रास्त उस वक्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा कनेक्ट होते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहिए जो ज़ेर बहस हो। अब बिल्कुल आप सोशल मीडिया के जरिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। हमें ट्वीट करने के लिए हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान _ एंड बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। कुलमीने, आपने जो तमाम कहानियाँ स्टोरीज जो सिलेक्ट की हैं सारी की सारी न्यूज़ मेरी नज़र में बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन यानी कि तुम्हारे ऊपर एतराज़ नहीं कर रहा हूँ मैं। असल मसला ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मकबूजा कश्मीर में कमाल कर दिया दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और सेकुलर हुकूमत ने कि ईद उल अज़हा के दिन कर्फ्यू, दूसरे दिन भी कर्फ्यू। चलो ये कर्फ्यू तो अपनी जगह 60 दिन हो गए पूरे, एक रिकॉर्ड है अपनी जगह। 70 होने वाले हैं, 69 था आज। उसके बाद फिर ये है कि मैं जिस चक्कर में पड़ा हुआ हूँ, जैसे तुम्हें याद है कि पिछली मरतबा भी हमें वहां से फुटेज आई थी कुछ जवानों की, एक्सक्लूसिव फुटेज आई थी। अब साउथ में यानी जहाँ पे अंतनाग, जहाँ की ये मोहतरमा आजकल महबूबा मुफ्ती नाजिल हुई हैं, वहाँ के देहातों में, छोटे छोटे देहात, अब जाहिर है वहाँ पे क्या कर्फ्यू लगाना, वहाँ पे जिन बेचारों ने कुर्बानी की तो वो रिवायत के मुताबिक साथ वाले गाँव में या वो दूसरे पहाड़ के उस तरफ जाके उनको गोश्त पहुंचाने जा रहे हैं, तो रास्ते में उन्हें वहां पे रोका गया, कहा गया कुर्बानी, उसको फेंक दिया गया, उनका गोश्त फेंक दिया गया। जी तो आई एम ट्राइंग, क्योंकि आजकल वहां पे व्हाट्सएप ये वो सारी पाबंदियां हैं, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हमारे साथी वो कोशिश कर रहे हैं, तो वो है एक मटेरियल मिल जाए। दूसरा ये है कि ये जो अफगान इंडिया जो बात हुई है, इस पे थोड़ी सी रिसर्च ठीक है, दरकार है, संजीदा टॉपिक है ये, ताकि हम इस पे ना कॉम्प्रिहेंसिव इन दोनों को लिंक करके कश्मीर की सूरत हाल को कि व्हाट नेक्स्ट, साथ और उसके बाद अफगानिस्तान या अलग अलग इसको करें। ठीक, तो अगर सिर्फ इतनी इजाजत दो कि आज वैसे भी ईद का तीसरा दिन है, बिल्कुल, और बहुत लोग जो हैं वो नाराज वगैरह हुए, कहते जी ईद पे आप नजर नहीं आते। हालांकि मैंने मंडे के दिन ये कहा था कि मैं ईद के दिन कभी प्रोग्राम नहीं करता होता ये 2 दिनों में, क्योंकि मुझे ये बहुत फ्रॉड, बहुत फेक बात लगती है कि आप ईद से 10 दिन पहले रंगीन कुर्ता रिकॉर्ड करके, ईद भी नहीं होती, इट इज रिकॉर्डेड। अब चूंकि आज ईद का तीसरा दिन है तो व्हाई नॉट टू डू इट लाइव। तो आप बताइए गुलबीने, आपने ईद कैसे मनाई? नुसरत साहब एक मिनट, पहले आप मंडे को ये कह रहे थे, फिर अभी आपने ये सारी तमीद बांधी, अब आप कह रहे हैं ईद का प्रोग्राम आपने कैसे मनाई? नहीं आज देखो ना, आज ईद का तीसरा दिन है, कुर्बानी जो थी वो जायज थी, तो मैं कह रहा हूँ कि आपने ईद कैसे मनाई। अच्छा, वैसे वाकई जानना चाह रहे हैं तो बताओ। मैं वाकई जानना चाहता हूं। नहीं मतलब सीरियसली, अब आप मजाक उड़ाएंगे मेरा ऐसे ही फजूल में, आप मतलब ये सेटिंग भी आप नुसरत साहब ताकि आप मेरा मजाक उड़ाएं, ऐसे आप जानना नहीं चाह रहे आप असल में। अच्छा, मैं गई थी ईद पे इस दफा, आपको पता है मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। 3 फिल्में निकली हैं, 3 पाकिस्तानी फिल्में एक ऐसी इंडस्ट्री से रिलीज हुई है ईद उल अज़हा के मौके पे जो इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो चुकी है। Excellent. तो मैं देखने गई थी, 3 आई हैं, एक जानान है, एक एक्टर एंड लॉ है, एक जिंदगी कितनी हसीन है। मैं देखने गई जानान। भी डाला हुआ था, मैंने डाला, बिल्कुल इसीलिए डाला, मैंने कहा पता करो कौन सी फिल्म देखी। मैंने देखी जानान,
جس کی ریحام خان صاحبہ بھی پروڈیوسر ہیں, ون آف دا پروڈیوسرز, ان کے 3 پروڈیوسرز ہیں, ان میں سے ایک وہ ہیں, اور ایکٹر اینڈ لا ہے, اس کے ٹکٹ نہیں ملے, ورنہ وہ بھی میں دیکھ لیتی, میں ہم 2 دیکھ لیتے. اس کا مطلب ہے تم کہنا یہ چاہ رہی ہو کہ جہاں کے ٹکٹ مل رہے نہیں ملے, کافی بھرا ہوا تھا اسٹوڈیو, سچ بات نہیں, پہلے لے لیے تھے, کافی بھرا ہوا تھا سینما ایکچولی. تم گئی گھر سے ایکٹر ان لا دیکھنے؟ نہیں باس, میں نے پہلے لیے تھے, میں گئی 2 دن پہلے عید سے ایکٹر ان لا اور یار یہ ایسا کرنا, یہ ریحام بی بی کو ذرا لینا ٹیلی فون, مگر ایکٹر ان لا کے ٹکٹ اس وقت مجھے نہیں ملے, جانان کے مل گئے, جانان بھی بھری ہوئی تھی, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, یہ ادھر جو اسلام آباد میں ایک ریحام بی بی کو ٹیلی فون پہ لے رہے ہیں. ڈیفینیٹلی آئی ریئلی لائکڈ اٹ نصرت, مجھے بہت اچھی لگی, میں تو بہت ہی کم ایکسپیکٹیشن کے ساتھ گئی تھی کہ مجھے زیادہ امید نہیں تھی. جو تم نے پول ڈال کے پوچھا تھا اسی لیے پوچھا تھا, تو ابھی تک 56%, 56% لوگوں کو ایکٹر ان لا پسند آئی, نمبر 1, کیونکہ اس کی بھی ایک وجہ ہے, وہ نامعلوم افراد بنائی تھی پہلے انہوں نے مووی, اسی کے ایکٹر, وہ بہت ٹیلنٹڈ اداکار ہیں. اس کے بعد 28% لوگوں نے کہا جانان بہت اچھی تھی, اور 16% لوگوں نے کہا زندگی کتنی حسین ہے, جو تیسری فلم تھی جو ریلیز ہوئی ہے اس عید پہ, بہت ہی. لیکن میں نے جا کے جانان میں کیا بات پسند آ گئی؟ نصرت صاحب بہت ہی, میں پہلے بھی سنتی آ رہی تھی, ریحام خان صاحبہ کبھی انٹرویو دے رہی تھی جب اس فلم کے بارے میں, جب یہ بن رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت لائٹ کامیڈی ہے, یہ کوئی بہت سنجیدہ قسم کی فلم نہیں ہے, اور بہت لائٹ ہے, کامیڈی, رومانٹک کامیڈی. السلام علیکم ریحام بی بی. وعلیکم السلام نصرت صاحب, آپ کیسی ہیں؟ یہ خاتون نے تو آپ کی فلم دیکھ لی بھائی. ارے بھائی, اور بہت تعریفیں کر رہی ہے, بہت مزیدار ہے. السلام علیکم ریحام خان صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام گلمی نے, عید مبارک. نام ہی ایسا ہے کہ آپ کو جانان ہی دیکھنی چاہیے تھی. مجھے سب سے پہلے تو مجھے پتا ہے, آپ سے مجھے گلہ ہے, آپ نے میری بہن کا نام پلوش ہے اس کا نام ہے, وہ تو ڈال دیا فلم میں. کوئی گلمینے بھی ہو سکتی تھی اس کے اندر, یہ بھی مطلب کتنا خوبصورت. نہیں, مینا تھی, محبت, مینا کا تو مطلب ہے محبت. تو آپ گلمینا ہے ہماری جو تھی, تو گلمینا کو ہم تو پشاور سائڈ پہ تو مینا ہی کہتے ہیں, تو آپ کو پتا ہے ہیروئن مینا تھی, آپ ہی کے نام پہ مینا تھی. نہیں, لیکن پورا نام آنا چاہیے تھا. میں بھی نیکسٹ ٹائم اگر دوبارہ آپ نے کوئی فلم بنائی نہیں, انشاءاللہ پورا نیکسٹ ٹائم ہوگا. اور نصرت صاحب, میں آپ کی ابھی کانورسیشن سن رہی تھی, ایکچولی ہوا یہ کہ آپ کو پتا ہے ایکٹر ان لا ماشاءاللہ فہد مصطفیٰ از اے ہیوج اسٹار, ہم سب ان کو کتنے عرصے سے فالو کر رہے ہیں. ہی ڈڈ این امیزنگ جاب ان نامعلوم افراد. پھر آپ کو پتا ہے اپنے جو ہیں اوم پوری صاحب, سوری امریش پوری صاحب واز ان ایکٹر ان لا, اور یعنی ایک انڈین بہت میگا اسٹار لیجنڈ. ساتھ ہی میں مہوش حیات ایک آئیکونک, بہت زیادہ ان کی فالوئنگ ہے, تو بڑی اسٹار کاسٹ تھی. لیکن یہ 28% جو ہے وہ اس لیے کیونکہ نصرت صاحب اگر ہوتے تو ہماری آئی ایم شیور کہ ہماری بھی اسٹار کاسٹ بن جاتی, کیونکہ دیر آل نیو کمرز. تو مجھ سے ایک چوک ہو گئی, نصرت صاحب امریش پوری والا کو رول میں بھی ڈھونڈنے یہی ہے ریحام بی بی. نہیں, اصل میں بات یہ ہے کہ اچھا ہوا میں نے وہ فلم نہیں دیکھی. آپ سمجھتی ہو میں اس عمر میں سٹیا گیا ہوں, ہزاروں کیڑے نکالتا. نہیں, ویسے تو میں آئی ٹرسٹ, کیونکہ گلمینے جو ہے یہ عام طور پر بہت کریٹیکل ہوتی ہے, ٹو بی آنیسٹ ود یو. اسی لیے آئی ریئلی فیلٹ گڈ کہ یہ صبح سے مجھے کہہ رہی تھیں بار بار کہ اس کو واقعی نہیں, میں آپ کو بتاؤں, یقین کرے ریحام صاحبہ, ہم جب گئے دیکھنے کے لیے, آئی ہیڈ گون ود اے فرینڈ آف مائن, ہم 2 گھنٹے 2.25 گھنٹے ہنس کے مر گئے. میں کیا بتاؤں, ہنسی رکی نہیں. وہ واقعی ایک لائٹ انٹرٹیننگ کامیڈی تھی, اینڈ آئی ایبسلیوٹلی لوڈ اٹ. مطلب میں جتنی تعریف کروں سب کو کہوں گی کہ جا کے ضرور دیکھیں. تھینک یو گلمینا, دیٹس ویری جنرس آف یو. نہیں, آئی ایم ناٹ بینگ جنرس, یقین کریں, وہ واقعی نہیں. لیکن آپ ریحام, آپ مجھے کہہ رہی تھی, یہ تو ایک منٹ ہے ریحام, نہیں ریحام ایک منٹ دیکھیں آپ. ایک منٹ نصرت صاحب, ایک منٹ, میں ایک تھوڑا سا گلا بھی تو چیک کر لوں نا. نصرت صاحب آپ کو پتا ہے تو ہمارے بڑے ریسپیکٹڈ باس بھی ہیں, ہمارے سب کے باس ہیں بلکہ, اور بڑے میرے تو بڑے مطلب میں کاؤنٹ ہم ان مائی فرینڈز. اور لیکن ان کی ایک پرابلم ہے, آئی ایم شیور کہ انہوں نے کبھی آپ کو یہ کنوے نہیں کیا ہوگا گلمی نے, کہ آؤٹ آف آل دا ینگ اینکرز جرنلسٹ جو کام کر رہی ہیں, آئی جینوئنلی اپریشیٹ ہاؤ یو ورک, اور آپ کی جو اوریجنالٹی ہے, آواز اونچی نہیں کر کے بولتی. مجھے یقین ہے کہ نصرت صاحب نے آپ کو کبھی یہ بات کنوے نہیں کی. وہ کبھی تعریف تو نہیں کر سکتے نا, آپ کو پتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اپنی چوتھائی پہلے مان لوں, لیکن ریحام بی بی نہیں, ایک منٹ ٹھہریے گا ریحام.
आपने मुझे कुछ इस तरह का ये तासुर दिया था, ये तो कह रही है कि ये फिल्म में 2 घंटे हंसती रही। आपने तो मुझे तासुर ये दिया था कि आप इस फिल्म के जरिए एक मैसेज देना चाहती हैं। वो मैसेज क्या था? अच्छा, क्या मैसेज था तुम बताओ। 1 मिनट ठहरे के पहले ये मैसेज था। एक तो वो एक कहानी थी नुसरत साहब फैमिली के बारे में। हमारे मुआशरे में सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली होती है। इट वाज अ स्टोरी अबाउट फैमिली, लेकिन उसमें जो प्लॉट था, उस प्लॉट को ड्राइव करने के लिए ज्यादा स्पॉइलर नहीं देना चाहती लोगों को, लेकिन एक बहुत सेंसिटिव इशू चाइल्ड अब्यूज का वो भी उन्होंने उठाया इस मूवी के अंदर। और मैं आपको ये बताऊं कि जब मैं मूवी देख के बाहर आई, मैं एक दोस्त के साथ गई थी देखने के लिए, तो पहले मैंने सोचा कि ये चाइल्ड अब्यूज का इशू इन्होंने इतनी कॉमेडी फिल्म में क्यों डाल दिया, इसको कोई और तरीके से प्लॉट को भी आगे चलाया जा सकता था। फिर मेरी दोस्त ने मुझे एक बात कही जो आई थिंक आई एग्री विद हर। शी सेड कि ये एक वो तो एक और फिल्म बनती है कि एक संजीदा फिल्म बनाई जाए चाइल्ड अब्यूज के बारे में, वो एक बिल्कुल सेपरेट मामला है। ये क्या इन्होंने किया कि एक ऐसे अंदाज में एक इशू उठाया जो लोगों को समझ आएगा, क्योंकि जो उसमें जो एक्टर्स थे, जो कैरेक्टर्स थे, उनका रिएक्शन। वाकई आप यही मैसेज देना चाह रही थी जो ये बता रही हैं, या कि जी बेसिकली नुसरत साहब, मेरा मानना यह है कि सिनेमा बहुत बड़ा मीडियम है अपनी बात कन्वे करने को। और मैं जब अपने बच्चों के साथ किसी फिल्म में जाती हूँ तो कुछ लोग होते हैं जो आर्ट फिल्म्स पसंद करते हैं देखना, लेकिन कमर्शियल फिल्म के थ्रू जो आप मैसेज दे सकते हैं, हल्की फुल्की अंदाज में एक सीरियस मैसेज दे सकते हैं, वो एक वाइड पब्लिक को जाता है, वाइडर पब्लिक को जाता है। और बेसिकली मेरा मकसद आपको पता है, मासूम के नाम से जो मैंने इनिशिएटिव शुरू किया है, उसका मकसद ही बच्चों को जिनसी तशद्दुद और हर किस्म के तशद्दुद से महफूज रखना है। तो मेरा मकसद जानान के बनाने में ये था कि जो मासूम का जो कोर मैसेज है वो डिलीवर हो जाए, लेकिन ऐसे अंदाज में डिलीवर हो कि आपको मालूम हो कि इस किस्म के लोग हमारी सोसाइटी में होते हैं। वो किसी रंग में, रूप में, भेस में हो सकते हैं, वो शरीफाना भी लग सकते हैं, और पूरी कम्युनिटी को उठ खड़े होना चाहिए जब इस किस्म का कोई विलन आपके बीच में नजर आए। तो यानी ये कोर मैसेज था। एक नॉर्मल सी कॉमेडी फिल्म में भी आप ये बात बता सकते हैं कि क्या चीज मैं तो देखें, आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप जानती हो इस बात को अच्छी तरह से कि बहुत अरसा हुआ मैंने प्लेज और फिल्में वगैरह नहीं देखता, लेकिन अखबार वगैरह में और सोशल मीडिया पे अभी रिसेंटली कोई उडारी नाम का शायद कोई कर रहा था, उसमें उन्होंने इस तरह कोई इंसेस्ट रिलेटेड या कोई अब्यूज वाला मसला उठाया था, तो बहुत हंगामा हुआ था। इसमें नहीं होगा। तो डू यू थिंक के लोग हमारे तैयार हैं अपने ये तल्ख हक़ाइक़ को स्क्रीन पर देखने के लिए? सब ये इसी तरह तो उन्होंने पेश किया। देखिए, जैसे गुलमीना ने कहा ना कि उनको पता नहीं चला। मकसद ये है कि आप सबलिमिनल मैसेज जब देते हैं तो वो गलत भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस्लामाबाद की सड़कों पे देखें तो सीट बेल्ट का जो पैसेंजर सीट में जो बनाया होता है चेहरा, वो खातून का होता है। यानी सबलिमिनल मैसेज वो है कि ड्राइवर सीट में तो मर्द होगा और पैसेंजर सीट पे औरत होगी। अब ये सबलिमिनल मैसेज है। तो आप सबलिमिनल मैसेज नेगेटिव भी दे सकते हैं। मैं सबलिमिनल मैसेज पॉजिटिव देना चाहती थी कि हाँ, पुख्तून कम्युनिटी एज अ होल विलन नहीं है। पूरी कम्युनिटी उस गुनाह को, उस गलत बात को उठ खड़ी होती है और हीरो को सपोर्ट करती है, लेकिन विलन हम सब में हो सकता है और शरीफाना लिबास में एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन में हो सकता है और होते हैं। और मैंने अल्फाज ही जो इस्तेमाल किए हैं, जैसे माशूम मैं इस्तेमाल करती हूँ, वो हमारी एक कल्चरल सेंसिटिविटी है, हमारी एक माहौल है, एक सोसाइटी है। कुछ बातें हम मतलब जबान जरा हम मुहज्जब इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम माँ बेटियों के साथ जाके फिल्म देखना चाहते हैं, तो हर चीज आप बयान करने का अंदाज मुहज्जबाना भी हो सकता है। और मेरा मेन मकसद और मेन जो एक क्रिड है फिल्मों के बारे में, खास तौर पे पाकिस्तानी फिल्मों के बारे में, मेरे बच्चे बाहर पले बड़े हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि जब हम पाकिस्तानी फिल्म बनाएं तो उसमें हम गलत अल्फाज क्यों इस्तेमाल करते हैं, और अंग्रेजी के वो अल्फाज जो कि आप मुहज्जब कंपनी में नहीं रिपीट करते। मैंने हाल ही में जो 3 फिल्में बनी हैं उनमें सुने हैं, और मेरे बच्चों को और मुझे शर्मिंदगी हुई। जिस तरह के इशारे किए जा रहे थे, जिस तरह की बातें की जा रही थी, वो माँ बहन बेटी के साथ फिल्म नहीं देखी जा सकती हमारे माशरे में। बहुत फैमिली फ्रेंडली थी। रेहाम साहब, आपका रेहाम बीबी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये कह रही है कि इसके इख्तिताम पे आपने गालिबन को इस तरह का तासुर दिया है कि पंछी नाम का कोई और फिल्म आ रही। पर्ची क्या पर्ची?
جی جی ایک ابھی مجھ پہ جی آپ کو پتہ ہے بہت لوگوں کی محبت ہے. تو کے پی تو میرا ظاہر ہے سوات میرا اوریجن ہے, اس کو میرا پروموٹ کرنا میرا فرض بنتا تھا اور اسٹیریوٹائپس کو نگیٹ کرنا فرض بنتا تھا. لیکن پنجاب سے مجھے ایک گلہ آیا ہے کہ جی آپ کے پی کرتی رہتی ہیں, تو میں نے کہا کہ جی دوسری فلم جو ہم ہیں وہ پنجابی لینگویج میں بنائیں گے اور پنجابی پرچی تے آئے ہو چھٹو نا بڑا خوب پیار دکھایا کہ پنجاب نہ خدا. اچھا دیکھے اس میں پنجاب کا اگر لاہور کا کریکٹر چاہیے ہو نا الگ قسم کا ویلن مارتا تھا, میں ہیرو نہیں ہوں. آپ کو اس بار کیونکہ فلم دکھانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کو نہ صرف اس میں رول دینا پڑے گا بلکہ آپ سے کچھ آپ کی کریٹیوٹی استعمال کرنی پڑے گی. تو جو پنڈی اور پرانا جو لاہور ہے اس کے لیے میں ایکٹنگ بھی کروانی ہے, لکھوانا نہیں خالی آپ لکھیں گے. ٹھیک ہے جی, بڑی مہربانی ریحام, آئی ایم ریئلی سوری. یہ چونکہ تنگ کر رہی تھی اور بار بار کر رہی تھی تو میں نے آن فون اینڈ آئی ایم ریئلی گریٹفل. یو ور کائنڈ کہ میں نے انہوں نے آپ سے رابطہ کیا اور آپ یو ور اویلیبل, یو آر آلویز کائنڈ. grateful to you, so very kind of you. نصرت صاحب بات ہے انہوں نے اس فلم میں ایک بہت سنجیدہ میسج ایک بہت ہی آسان اور پیلیٹیبل انداز میں دکھایا ہے جس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. مجھے وہ بتایا تھا نا پہلے, یعنی جب یہ فلم بن رہی تھی تو obviously نہیں بہت سنجیدہ بات ہے, یہ میرے ساتھ ڈسکس کر رہی تھی تو میں یعنی سچی بات ہے کہ میں ان کے ساتھ آپ کو لگا شاید کچھ سیریس قسم کی, تو مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ اتنا زیادہ اس کو ہیوی نہ کرنے. نہیں بالکل یہی تو بات ہے, دیٹ از the I think the genius of this film. I'm glad کہ آپ نے دیکھ چھوٹے بچے بھی اگر لے جائیں نا اسٹوڈیو سنیما میں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اب کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا؟ اب ہم دیکھو یہ تو فلم تھی, اب ہم ریئل لائف فلم قادری گئے. یس ایبسلیٹلی. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو قادری صاحب چلے گئے ہیں لنڈن, اس وقت وہ اپنے وکلا سے مل رہے ہوں گے میرے خیال میں, جو انہوں نے کل کہا تھا اس پہ بات کریں گے, بٹ آفٹر دس بریک. ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _. یس نصرت صاحب ناؤ واٹ؟ اچھا جی بی بات یہ ہے کہ ان کا بریک میں میسج آیا تھا کہ وہ ہر سال نئے گروپ کو پروموٹ کیا کریں گی جو بھی یعنی فلم میکنگ میں ہوگا, اور فی الحال ان کی ایک نہیں بلکہ 2 فلمیں جو ہیں وہ یعنی پائپ لائن میں ہیں. اس سے ثابت ہوا کہ مجھے تو ویلن کا رول مل ہی مل جائے گا, شاید کبھی تمہاری باری بھی. ہاں میں یہی سوچی تھی, میں اپنا اسکرپٹ لے کے پھر ہم اب وہ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت دنوں سے تمہیں کہتا رہتا ہوں کہ آج کل یہ تو الزام لگتا ہے کہ ہم نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس کے پروگرام کرتے ہیں, حتیٰ کہ جو مین خبر نامہ ہوتا ہے وہ بھی انفوٹینمنٹ ہو گیا ہے. یس پریٹی مچ. تو اب اس عمر میں وہ کہتے ہیں نا بڈھا گھوڑا جو ہے نئے وہ ٹرکس نہیں سیکھ سکتا, لیکن بہرحال بھی پیٹ لگا ہوا ہے, پالنا تو ہے, کیا کریں. آپ نے کیا سوچا؟ میں سوچ رہا ہوں کہ میں بھی اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ ڈیولپ کروں. ایک تو مجھے اگر یہ کوئی ویلن کا رول مل جائے, آفر ہو گئی نا اب آپ کو, وہ ہو گئی نا بھی تو آفر ہوئی, لیکن اور بھی اپنے آپ کو یہاں بھی تو یعنی کہ یعنی ٹیلی ویژن جرنلزم میں بھی تو ریلیونٹ رکھنا ہے. تو ہمارے ہاں جو ہے قربانی سے پہلے قربانی والے صاحب بہت عرصے سے ایک انقلاب کی جو ہے وہ ایک پلاننگ کر رہے تھے. صرف ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتی ہوں ویسے نصرت صاحب, عید کے موقع پہ جب میں ریٹنگ بڑھانے کے لیے ایسی ہیڈ لائنز ڈالتی تھی نا تو پھر آپ مجھے برا بھلا کہتے تھے, بس باقی اب آپ اسی لیے کر رہی تھی نا میں بھی. بہرحال اینی وے انفوٹینمنٹ تو اس حوالے سے وہ کر رہے تھے. تو اس کے بعد اب قربانی کے بعد قربانی, اور اس سال کو آخری سال بنانا تھا. عید 2 دفعہ ہوگی نواز شریف نہیں اب یہ قربانی کے بعد قربانی, ہاں نہیں, اور لیکن یہ کہ یہ سال ہر صورت میں 2016. یس یہ میں نے اب کافی جگہ سنا ہے. اس کے لیے جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ ایک کنٹینر ہو, اس پہ عمران خان صاحب ہوں, بلاول بھٹو زرداری صاحب کندھے سے کندھا ملا ہوا ہو, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہوں, اور ان سب کے پیچھے ڈان کی طرح موو رائٹ موو لیفٹ وہ راولپنڈی کے قائد انقلاب ہوں کہ بھئی وہ جیسے ڈائریکشن, وہ جیسے ہمارا پروڈیوسر بیٹھا ہوا ہمیں وہ جو کبھی کٹ تم پہ کرتا ہے کبھی مجھ پہ کرتا ہے. اب ہوا یہ کہ وہ ابھی رائیونڈ وغیرہ جانا ہے عمران خان صاحب نے, تو ایک بارے میں تو وہ کنونس تھے نا کہ یہ 3 تو ہیں ہی اکٹھے, یہ تو سب جائیں گے بالکل. لیکن انہوں نے ایک عجیب اپنا سرپرائز دے دی.
موصوف نے جو کینیڈا سے آئے ہاں وہ تو مطلب وہ میں نے ذہن میں رکھتے ہوئے نا تو میں جب بیٹھا ہوا تھا جمائیاں لے رہا تھا میں نے کہا یار کیا کریں عید کا تیسرا دن بھی ہے تو میں نے کہا اگر فرض کرو مجھے اس کا نیوز پیکج ٹائپ بنانا ہو اس کو رپورٹ کرنا ہو تو ہاؤ تو آپ نے نیوز پیکج بنایا میں کوشش یہ کرتا ہوں ہاؤ ٹو رپورٹ اٹ الا انفوٹینمنٹ تو میرے ذہن میں کچھ اس طرح کی آیا دیکھو اس کو دیکھتے ہیں کہ whether my attempt is successful or no چلیں دیکھتے ہیں صرف 3 اپوزیشن لیڈر ہیں ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب عمران خان صاحب اور شیخ رشید کیس تیار کر کے میں لے جا رہا ہوں جنیوا اتنی آپ نے وہ کی اور وہ یہ پہلے گئے ہیں نہیں بالکل انہوں نے کہا اس وقت کہ جی اپنا کہ میں وہ قاضی صاحب کو یہ کہنے آیا ہوں مگر وہ قاضی صاحب نہیں مانے نا اچھا اب خان صاحب بھی نہیں مانے قادری صاحب نے جو جواباً حرکت کی ہے جانے سے پہلے جو خطاب کیا ہے آئی ونڈر اگر ان لوگوں کے پاس وہ ان کا خطاب ہے اچھا تو وہ ذرا سنوا دیں مجھے کیونکہ دیٹ از ویئر میں انفرٹینمنٹ نہیں کر سکتا اچھا اوکے جی چلیں اس درمیانی عرصے میں ابھی تک ہم نے بین الاقوامی اداروں کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا تھا ہم 2 اداروں کی سطح پہ کوشش کر رہے تھے جس سلسلے میں 3 میٹنگز ایک یورپین کونسل یورپین کمیشن آف ہیومن رائٹس یورفیام میں آپ کو یورپین ہیومن رائٹس کمیشن کہتے ہیں جس کا ہیڈ آفس جنیوا میں ہے اس سلسلے میں 2 میٹنگز ہو چکی تھیں لائرز کے ساتھ لائر ہم انگیج کر چکے ہیں اب فائنلائز کرنے کے لیے یورپین ہیومن رائٹس کمیشن میں کیس کو سبمٹ کرنے کے لیے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا یہ اسٹیٹ ٹیرورزم کا کیس ہے ریاستی دہشت گردی کا جی جناب بہت ہی سنجیدہ باتیں کر رہے ہیں قادری صاحب ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ یعنی پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری ہیں پوچھ رہے ہیں کہاں ہے ہیڈ کوارٹر وہ آگے وہ کہتا ہے جنیوا حالانکہ جنیوا میں اس یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کا یس دا ہیڈ کوارٹر بالکل ٹھیک ہے یورپین یونین کی تمام تنظیمیں وہ برسلز میں نا ایو کی ساری بالکل میں بھی کنفیوز ہو گئی میں نے کہا یہ قادری صاحب کیا کہہ رہے ہیں پاکستان پر یہ کیس لے کر جا رہے ہیں پاکستان کے خلاف سٹیٹ ٹیررزم کا سٹیٹ نواز شریف ٹیررزم نہیں سٹیٹ ریاست پاکستان سٹیٹ ٹیررزم مطلب کہ سب ادارے اور کس وقت لے جا رہے ہیں جب تمہاری اپنی لیڈ سٹوری کے مطابق یس یس نواز شریف has 1001 faults کبھی آپ نے دیکھا ہوگا میں کبھی یعنی آپ میرا بلکہ آپ مجھے یعنی کہ بعض اوقات آپ سمجھتی ہیں میں انفیئر ہو رہا ہوں شہباز شریف صاحب کے ساتھ نواز شریف کو میں بہادر شاہ ظفر کہتا رہا یس بٹ آئی کین ناٹ ڈینائی دا فیکٹ کہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ میرے ملک کے وزیر اعظم ہیں بالکل میں چاہے انہیں پسند کروں یا نہ کروں موصوف کو مجھے 2000 ان میں خامیاں یہ جن کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ ان کو کہاں کہاں ہٹ کرنا چاہیے جو ہم کوشش کرتے رہتے ہیں جیسے اس دن ہم میل نیوٹریشن ہم نے فوکس کیا ہوا تھا کہ بھائی صاحب آپ کیا اورنج ٹرینز اور یہ وہ کر رہے ہو ٹھیک ہو گئی بات اب پاکستان کا وزیر اعظم جا رہا ہے مظفر آباد حریت رہنماؤں سے ملنے حریت رہنما 70 دن سے کشمیر میں لگا ہوا ہے کرفیو اس کے بعد لائک اٹ اور ناٹ اس وقت پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے اس کا نام ہے محمد نواز شریف موصوف نے جانا ہے یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اور یہ گمان کیا جا رہا ہے ہم توقع کر رہے ہیں کہ وہ کشمیر میں جو بیچارے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اور سب سے زیادہ بچوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے بھائی اس کے بارے میں ایک توانا آواز اٹھائیں گے این اس موقع پر یہ صاحب کینیڈا کے شہری جس نے قسم کھائی ہوئی ہے ملکہ برطانیہ کی وفاداری کی
وہ جا کر تو دنیا کو، یورپ کو بتا رہے ہوں گے ریاستی دہشت کہ گردی پاکستان میں اسٹیٹ ٹیررزم ہو رہا ہے، پاکستان میں ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے. کیس کہاں جائے گا نصرت صاحب پھر ہمارا؟ جو بات یہی ختم نہیں ہوتی. ابھی میرے آن ایئر جانے سے پہلے ہمارے بڑے سینئر کولیگ ہیں ضیاء شاہد صاحب. ضیاء شاہد صاحب اپنا ایک پروگرام کرتے ہیں ان کے چینل پہ، چینل 5 پہ. انہوں نے مہمان کے طور پر تحریک انصاف کے خرم گنڈاپور کو لے رکھا تھا، جنرل سیکرٹری جو. ٹھیک ہے. موصوف یہ دعویٰ بھی کر رہے تھے کہ وہ سابق فوجی ہیں، افسر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان سے پوچھا گیا اسپیسیفکلی کہ جی ڈاکٹر قادری کیوں گئے ہیں یورپین یونین؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اصل میں بات یہ تھی کہ ایک اسرائیلی وزیر تھی، وہ کسی نہ کسی طرح غزہ پہ جو ظلم ہوا تھا اس میں ملوث تھی. ٹھیک ہے. تو اس کو برطانیہ والوں نے ویزا ایشو کر دیا تھا، لیکن جب یہ کیس اٹھایا گیا غزہ والا، ٹھیک ہے، تو وہ ویزا کینسل کر دیا گیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف اور چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف کا یورپین یونین کے ممالک میں ویزا بند ہو جائے. ان کا ویزا بند کروانے کے لیے گئے؟ بھائی آپ اگر چاہیں تو ابھی تھوڑی دیر بعد آپ اس کے ریکارڈنگ دیکھ لیجئے. نہیں، I'm not questioning what you're saying. میں تو ان کی لاجک سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا ہے کہ میں بین الاقوامی فورم، یعنی کہ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ادارہ نہیں رہا. ریاست کہتے سب آ جاتے ہیں نا اس میں. پھر پہلے یہ شخص یہ کہتے رہے کہ میرے ساتھ دھرنے کے دنوں میں وعدہ ہوا تھا اور نام لے کر کہتے رہے. یس. پاکستان میں کورٹس نہ رہیں بقول ان کے، اور اب یہ دروازہ کھٹکھٹانے جائیں گے صوفی ہیومن رائٹس کمیشن کی، نریندر مودی کے لاڈلے، جو وہاں جا کے میرے لاہور کے داتا صاحب کو گنگا جمنی تہذیب میں بتا دیا، راوی کے کنارے کے سید علی حجویری جہاں کے بسے جس کو داتا کی نگری کہا جاتا ہے اس کو گنگا جمنی تہذیب کہہ دیا. یہ تو ملک بدنام کرنے. اب یہ صاحب جو ہیں بتائیں گے کہ پاکستان میں اسٹیٹ ٹیررزم ہو رہا ہے، وہ بھی لاہور میں سامنے ٹی وی ٹیلی ویژن کے سامنے. اب اس کے بعد میرے ذہن میں ایک دو سوالات آتے ہیں which I have to ask. ٹھیک، we will talk about this، لیکن ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو قادری صاحب کی کیا اسٹریٹجی ہے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اس پہ بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں. کوئی سوال ہو، کامنٹ ہو، لکھ کے ضرور بھیجیں. جی گلبین نے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ وہ جو میں بات کر رہا تھا نا ضیاء شاہد صاحب کے پروگرام کی، آئی ایم سوری، میں وہ جلدی میں جذبات کی رو میں جو ہے خرم نواز گنڈاپور صاحب کو سیکرٹری جنرل تحریک انصاف عوامی تحریک سے. ہاں اچھا، میں نے بھی غور نہیں کیا، سوری. نہیں، مجھے ایک دم سے بتا بھی دیا لیکن مجھے ریئلائز بھی ہو گیا تھا. لیکن میں جو اصل بات کرنا چاہ رہا ہوں، جس کے میں بالکل اس کو ہضم نہیں کر سکتا، یہاں آتے ہو لوگوں کو اسلام کے نام پر بے وقوف بنانے کے لیے، ملکہ برطانیہ سے وفاداری کا حلف اٹھا کے کینیڈا کا شہری بننے والا ایکسپریشن استعمال کرتا ہے قصاص، دین ایک اسلام. جب یورپی یونین کو روانہ ہوتے ہو تو اسٹیٹ ٹیررزم، یہاں قصاص، وہاں اسٹیٹ ٹیررزم، وہاں اسٹیٹ ٹیررزم. کانٹیکسٹ اس میں فٹ آ جائے نا، الفا اور فٹ آ رہے ہیں نا. آپ یہ کہیں ظلم شریف، ٹھیک ہے، ظلم نواز شریف، ٹھیک ہے، ظلم شہباز شریف، ظلم پنجاب حکومت، ظلم پنجاب حکومت، ظلم پاکستان تو نہیں ہو سکتا. یہ نہیں، ظلم ریاست پاکستان، ریاست پاکستان کا تو اس سے تعلق نہیں تھا نا نصرت صاحب. یہ تو کچھ پولیس والے کچھ لوگ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں جناب یہ راول پنڈی والے، جن کے پاس یوں ایسے سرٹیفکیٹ پڑے ہوتے ہیں جو طے کرتے ہیں کہ فلانا غدار ہے، فلانا محب وطن ہے. محمود خان اچکزئی جو ہے وہ قومی اسمبلی کا جس دن رکن بنتا ہے تو وہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں پاکستان کے آئین کا وفادار، یہ حلف ہے.
उसके बगैर अब एक आदमी कसम खाता है, और वो सानिया कोयटा के हवाले से अगर एक तनकीदी सवालात करता है तो ये खड़ा होकर ये शख्स जो है, वो तो ये भी कहा उन्होंने मैं रॉ के सुनो एजेंट ना है कि वो रॉ के और एनडीएस के एजेंट, ठीक है, गद्दार कह दिया, वेल डन, वेरी गुड, चले जो मर्जी बोले शेख साहब, नहीं मतलब लेकिन अब ये जो तेरा लाडला गया है वही ना, मतलब इसके बारे में क्या कहोगे? इसके बारे में जब कादरी जाके यूरोपियन यूनियन में कहे कि पाकिस्तान में स्टेट टेररिज्म हो रहा है, और उस वक्त कहे दूसरी तरफ ये कि ये जो फतेह जंग पे ये जो फार्म के नाम पे जमीन हथियाई हुई है, यहां पे बकौल इसके मौसूफ जो है ये जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के लिए ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट सहूलत मुहैया करते थे, ये दावा है। इन दिनों जब 70वां दिन हो रहा है मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू का, तो आप दुनिया को इस आदमी के जरिए पैगाम ये देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी होती है? नहीं। अब मेरा सवाल इसके बाद का है कि ब्रह्मदा भुगटी का तो फिर नाना कत्ल हुआ था, अकबर भुगटी, अगर वो जाके ये कहते हैं कि जी अकबर भुगटी को मार दिया गया, तो वो गद्दार इसलिए कि वो बलोच है, और ये कादरी, और तुम कह सकते हो कि ये जंग से उठा है, इसका लाहौर में हेडक्वार्टर है। डबल स्टैंडर्ड है डेफिनेटली। या तो ब्रह्मदा भुगटी भी गद्दार है, रॉक एजेंट और ये भी है, सही है, और फिर उसको प्रमोट करने वाला ये शख्स भी है, तो ये मत बांटो। किस मुंह से तुम फिर अचकजई को कह सकते हो? बिल्कुल ठीक है, इसके बारे में भी कुछ कहो ना। फिर नहीं, ये तो ज्यादती कर गया ना कादरी साहब, बहुत बड़ी। अरे भाई, मैं इसीलिए मौसूफ की आवाज में सुनवाया, और फिर मैं आपको कह रहा हूं कि मोर ओवर किया है खुर्रम नवाज ने इनके। हाँ, वो तो लेकिन चूंकि हम माशाअल्लाह हम सूफी होते हैं, हम कनाडा के शहरी भी होते हैं, फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हम पंजाबी होते हैं। यस, हम जो मर्जी कह दें, और मैं इसकी वजह से जब मैं फिर नवाज शरीफ को बहादुर शाह जफर ना कहूं तो क्या कहूं? वेयर इज पैमरा, वेयर इज लॉ? कि सब चला रहे होते हैं ये टेलीविजन पर, उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें पैमरा क्या करे? सवाल ये है कि कहां है लॉ? अगर आपको एक गद्दार जो लंदन में बैठा हुआ है उसका नाम नहीं ले सकते, उसकी तस्वीर नहीं दिखा सकते, ये नहीं कर सकते, लेकिन ये आप वो रियासती दहशतगर्दी कह रहा है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान में, और उनकी जमात के आदमी पाकिस्तान की हुकूमत को इसराइल यानी कि एक, तो बहुत ज्यादा है, दैट इज टू मच, फॉर गॉड सेक, दैट इज वे टू आप यानी कि आपको नवाज शरीफ से नफरत है, प्लीज। हाँ, लेकिन मतलब जाइए रायविंड की इन साइड में जाने, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन रायविंड नहीं जा रहे नुसरत साहब, वो लंदन चले गए हैं, दैट इज वेयर वी एंडेड, बिकॉज़ आई एम सॉरी। नहीं, मतलब रायविंड तो आपको लगता है जा ही नहीं रहे ना, रायविंड तो वो जा ही नहीं शुरू हुए थे। ओके, थैंक यू वेरी मच। क्या करें, चले टाइम हो गया। चले नुसरत साहब, आज हफ्ते का भी आखिरी प्रोग्राम है और मंडे को हम दोबारा मिलेंगे। आज के लिए हमारे पास इतना ही है, खुदा हाफिज।